تو بالکل جی، عدالتی احکامات کے بعد جو نسلہ ٹاور ہے، اب اس کے بعد تجوری ہائٹس کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تجوری ہائٹس جو کہ مین یونیورسٹی روڈ کے سے بہت ہی قریب ایک نیا پلازا تیار کیا جا رہا تھا، جس پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے حوالے سے پہلے باتیں شروع ہوئیں اور پھر عدالت میں کیس گیا۔ ریلوے اور جو بلڈر تھا ان کے درمیان کافی عرصے تک عدالت میں کیس چلتا رہا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تجوری ہائٹس کو بھی گرا دیا جائے۔ نسلہ ٹاور کے مقابلے میں تجوری ہائٹس کا معاملہ یوں منفرد ہے کہ یہ بلڈنگ ابھی تعمیراتی مرحلے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کے حوالے سے خبریں سامنے آنے لگیں۔ کراچی میں تجاوزات ہوں، انکروچمنٹ ہو یا پھر غیر قانونی جو قبضے کی زمینوں پر مختلف قسم کی جو عمارتیں ہیں یا پھر جو پارکس کی زمین پر گھر بنا دیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے عدالت عظمیٰ خاص طور پر کافی سخت ایکشن بھی لے رہی ہے اور فیصلے بھی کروا رہی ہے۔ نہ صرف فیصلے کر رہی ہے بلکہ جو انتظامیہ ہے انہیں پابند بھی کیا جا رہا ہے۔ تجوری ہائٹس کا معاملہ ہے کیا؟ اس کے قبل جو نسلہ ٹاور کا کیس ہے وہ اور تجوری ہائٹس کا کیس کس طرح سے مختلف ہے؟ تجوری ہائٹس کے اس کیس کے بعد اب عدالت کی سمت کیا ہوگی؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹر بلال احمد، سینئر کورٹ رپورٹر بلال احمد موجود ہوں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں تجوری ہائٹس کی جو لوکیشن ہے، اگر آپ گلشن اقبال کے محل وقوع سے واقع ہیں تو مین یونیورسٹی حسن اسکوائر کے قریب گیلانی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک جگہ تھی، سیوک ویو اپارٹمنٹ کے بالکل بیک سائڈ پر۔ یہاں پر ایک پلازا تعمیر ہونا تھا جس کے حوالے سے کافی زیادہ اشتہاری مہم بھی چلائی گئیں اور کئی لوگوں نے اس میں بکنگ بھی کروا لیں۔ تاہم یہ منصوبہ جو کہ اس وقت میرے عقب میں ہے، اس وقت تعمیراتی مرحلے میں ہی ہے، مگر عدالت کا حکم آ گیا ہے کہ اس تجوری ہائٹس کو گرایا جائے۔ میرے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر نئی کھوج کے حوالے سے بھی کافی جانے مانے جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر نئی کھوج لگا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تجوری ہائٹس کے حوالے سے کافی زیادہ ورک کیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز وتھ بلال بھی ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے۔ تو بلال احمد سینئر کورٹ رپورٹر، اور پوری کی پوری عدالتی جو ہیئرنگ تھی وہ اس میں آپ موجود بھی تھے۔ بلال بھائی، تجوری ہائٹس اس سے پہلے نسلہ ٹاور اور بھی کئی جو آبزرویشن ہے وہ عدالت دے چکی ہے، اس میں قوم 1، قوم 3 اور دیگر جو عمارتیں ہیں، کراچی کی بلند و بالا عمارتیں، یہ بھی ایک بلند و بالا عمارت بننے جا رہی تھی جس میں شہری بکنگ بھی کروا چکے تھے، اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیا کیس تھا اور اب کس طرف جا رہا ہے کراچی، اور عدالت کا کیا موڈ ہے؟ اگر کیونکہ آپ کور کرتے ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خضر۔ اور دیکھیے یہ معاملہ اگر صرف اسپیسیفک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت تجوری ہائٹس کا کیس کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ دیکھیے 2015 میں یہ تجوری ہائٹس کے جو بلڈر ہیں انہوں نے یہ زمین خریدی تھی اور پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اسی کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کراچی، چونکہ وہ کراچی ہائٹس ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کراچی کو فوکس کیا اور بہت سارے فیصلے جو ہے وہ کراچی سے متعلق ان کے آنا شروع ہو گئے۔ اسی میں سے ان کا ایک بڑا فیصلہ تھا کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی۔ سندھ حکومت کسی صورت بھی وہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور آخری حد تک کوشش کی گئی سندھ حکومت کی جانب سے کہ یہ منصوبہ تیار نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ پولیٹیکلی طور کے اوپر جو کراچی شہر اب بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، تو کراچی سرکولر ریلوے چلانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ سارے کے سارے جو ہے وہ قبضے ہو چکے تھے۔ اسی حوالے سے جب یہ تعمیرات کا آغاز ہوا تو جو کراچی سرکولر ریلوے کے جو پروجیکٹ مینیجر تھے، ڈائریکٹرز تھے، انہوں نے نشاندہی کی کہ جی آپ کا جو گیلانی ریلوے اسٹیشن بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، گلشن اقبال بلاک 13 میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل سامنے یہاں پڑتا ہے، پرائم لوکیشن اس کی ہے۔ تو یہاں پر ریلوے نے نشاندہی کی، ریلوے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور سندھ ہائی کورٹ میں معذرت کے ساتھ وہی جو ڈیلے ٹیکٹس ہوتی ہے، تجوری ہائٹس نے فوری طور کے اوپر ایک اسٹے لے لیا اور وہ بیٹھ گئے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ بدقسمتی تجوری ہائٹس کے بلڈر کی یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کا حصہ یہ زمین آ گئی، اس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آ گیا اور فوری طور کے اوپر ٹیک اپ آ گیا۔ اگر عام یہ عمارت ہوتی اور عام کوئی کلائنٹ ہوتا اور مد مقابل بھی کوئی عام شخص ہوتا
تو یہ بن جاتی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز کی جس طرح چلتے ہیں 20-20 سال 10-10 سال, اس میں عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے اسٹے چل رہا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, اگر میں توہین عدالت نہیں کر رہا. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, چیف جسٹس گلزار احمد, کراچی سرکولر ریلوے, تو اس وجہ سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بن سکی. میں یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں جب کیس شروع ہوا تو رضا ربانی کو تجوری ہائٹس نے وکیل کیا تھا. جو بیسک نکتہ تھا جو اٹھایا گیا, جو عام پریکٹس جو لینڈ گریبرز کرتے ہیں یا لینڈ مافیا کرتا ہے یا کے ڈی اے کے افسران یا ایس بی سی کے افسران کرتے ہیں, وہ کیا طریقہ کار تھا میں اس کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. یہ 2015 میں شائستہ قریشی نامی ایک خاتون ہیں, انہوں نے یہ پلاٹ ان کے نام پہ خریدا گیا. بیسکلی جو میری انفارمیشن ہے, میں سپریم کورٹ کے ڈے 1 سے لے کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک اس کیس کو مکمل طور پہ فالو کرتا رہا اور ہر سماعت میں رہا. تو وہ فرنٹ مین کے طور کے اوپر ایک خاتون کا نام ہے, انہوں نے یہ زمین خریدی. اچھا, وہ زمین انٹرسٹنگلی جو دعویٰ کیا گیا سروے نمبر 190 کے اندر ان محترمہ خاتون کی جو ہے وہ زمین تھی 1.7 ایکڑ یہ زمین تھی. اچھا میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, شاید آپ جو سننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ شاید بہت ہی تھوڑی کہہ لیجیے روکھی باتیں ہوں, مگر ان باتوں کو آپ بہت غور سے سنیے, کیونکہ اگر کہیں پر آپ نے پراپرٹی بک کروانی ہے, کہیں پہ آپ نے اپنا پیسہ لگانا ہے, تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا. ہم یہ کیس کا بیک گراؤنڈ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جو بننے سے پہلے ہی جس کی نشاندہی ہو گئی, اور اس میں بھی کافی لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں. ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جو عدالتی جو ہیئرنگ ہے اس میں اپنے ریمارکس ججز دے چکے ہیں, اور وہاں پر بھی انکوائری چل رہی ہے. بلال, تو آپ کہتے ہیں کہ فرنٹ وومن کے طور پر ایک خاتون تھی. یہ سروے نمبر 190 کے اندر ان کا یہ پلاٹ تھا. اب جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ساز باز کر کے 188 میں ہی وہ زمین جسے کلیم کرنا, ایکسچینج کرنا جسے کہتے ہیں, ٹرانسفر کرنا, یہ زمین لے لی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سروے نمبر 190 میں جو پلاٹ تھا ان کا, وہ بالکل بیک گراؤنڈ کے اندر نہیں تھا, فرنٹ کے اوپر نہیں تھا بلکہ بیک میں تھا, اور اس کی قیمت بھی وہ نہیں تھی. لیکن یہ جو تجوری ہائٹ جو اس وقت بنا ہوا ہے یہ پرائم لوکیشن میں ہے, تو اس لیے کنورژن کیا گیا زمین کا. اچھا, غلطی یہ کر دی گئی چونکہ عام طور پہ سب جگہ یہی ہو رہا ہے, اور سپریم کورٹ نے وہی غلطی پکڑی کہ جی ان خاتون کے نام جو سیل ڈیڈ بنی, پاور آف اٹارنی بنی اور ساری چیزیں بنی, وہ سروے نمبر 190 کی بنی, نہ کہ 188 کی. بس یہی وہ پوائنٹ تھا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسی بنیاد پر سپریم کورٹ کے 3 جج تھے, میں بتا دوں, چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی محمد امین احمد, تینوں اس بات پہ متفق تھے کہ تجوری ہائٹس نے جو زمین لی ہے اور جس طریقے سے لی ہے وہ مکمل طور پہ غیر قانونی ہے, کرمنل آفینس ہے, اور ڈیوٹی بھی چوری کی ہے تو یہ 10 ٹائمز جو ہے وہ جرمانہ آلریڈی بنتا ہے. تو تجوری ہائٹ کے جو وکیل تھے رضا ربانی, سینئر پولیٹیشینز ہیں, سینیٹر, چیئرمین سینٹ بھی رہے اور بہت بڑا نام ہے, وہ آخر میں جو ہے وہ مایوس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنا کیس سمجھا نہیں پا رہا. تو تینوں جج مسکرائے, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی دن سمجھ گئے تھے کہ آپ کا کیس کیا ہے, اور ہم سمجھ گئے تھے, ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کیس نہیں بنتا. اس کے بعد پھر ایک دن کی یہ مہلت دی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں ہمیں کلائنٹ سے پوچھ کے کہ اس عمارت کو آپ خود گرائیں گے یا ہم گرانے کا حکم دیں. باقاعدہ طور پہ یہ سوال رکھا گیا. تو آج جو ہے جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں رضا ربانی پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی میرے کلائنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کو خود گرا دیں گے, لیکن ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے, اس لیے کہ یہاں پر آفس ہے, اس میں سامان پڑا ہے, کمشنر کراچی نے سیل کر رکھی ہے. تو اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں نے بکنگ کروا لی تھی وہ اب کہاں جائیں. وہی سوال جو اب نسلہ ٹاور کے لوگ سمجھتا ہوں مختلف ہے. متعلق ایک ڈائریکشن آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بدقسمت لوگ نہیں ہیں, خوش قسمت لوگ ہیں, نسلہ کی طرح نہیں ہیں, مکینوں کی طرح. سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ 3 مہینے میں تجوری ہائٹس تمام کے تمام جتنے جو بک کروانے والے لوگ ہیں ان کو یہ رقوم واپس کرے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا میں بتا دیتا ہوں. یہاں جو ریکارڈ اس وقت موجود ہے یہ سارے کے سارا کمشنر کراچی کے آفس جائے گا, اس کا ایک ریکارڈ بنے گا, وہ ریکارڈ مینٹین ہوگا کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں, اور کمشنر کراچی ہی کی نگرانی میں وہ واجبات ادا ہوں گے. اس کا پروسیس 3 مہینے رکھا گیا ہے. اچھا, اب
یہ چونکہ ابھی بنی نہیں تھی تو اس لیے اس کو بوم کے ذریعے گرانا اور وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اب یہ تجوری ہائٹس کی جو انتظامیہ ہوگا, بلڈر ہوگا, اسی نے طے کرنا ہے کہ اس کو کیسے گرایا جانا ہے. اچھا, یہ بوم کے ذریعے گرانے کا بھی جو ہے نا بلال آپ سے میں پوچھوں گا, کیونکہ نسلہ ٹاور کے حوالے سے جو آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ شاید بوم مار کے گرانے کا حکم دیا ہے, تو وہ بھی تھوڑا وضاحت کر دیے گا. پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اب آگے کیا سمت ہے عدالت کی, کون کون سے کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہیں اور جن پہ فیصلے متوقع ہیں آنے والے دنوں میں. پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی, آنے والے دنوں میں تو بہت ساری بلڈنگز کے نام ہیں, بڑے پورشنز کے نام ہیں, میں اس کی تفصیل بتا دوں گا. جب بوم کی جو ذکر ہے, دیکھیے بیسیکلی اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یوٹیوب پہ کہیں پہ جائے سرچ کریں, اگر یوٹیوبرز ہیں آپ تو سرچ کریں تو وہ کسی بھی بڑی بلڈنگ کو دھڑام سے ایک دم سے جو ہے وہ گر جاتا ہے. وہ کیسے گرتا ہے؟ جدید ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ جتنے پلرز ہوں اس کی بیسمنٹ کے اندر آپ جو ہے وہ ڈیٹونیٹرز لگا دیں, فٹ کر دیں, اور پھر ایک خاص ٹائم کے اندر ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ تمام کے تمام جو ڈیٹونیٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ دھماکے سے بٹن سے آپ دھماکہ کرتے ہیں اور وہ فوراً بلڈنگ جو ہے وہ ادھر یا ادھر کی بجائے بالکل سیدھا نیچے آ جاتی ہے. تو اب یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگلی جو کمشنر کراچی کی جانب سے بیان آیا کہ جی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. آپ ایک ایٹمی پاور ملک ہیں اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے, میرا یہ نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے گمان ہے, بدگمانی ہو, کہ آپ کے پاس شاید ایسے قابل لوگ بھی ہوں گے, ٹیکنالوجی بھی ہوگی, لیکن چونکہ پیچھے لینڈ گریبرز, لینڈ مافیا اور پورا سسٹم کام کرتا ہے, اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلے کریں, کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے. فروری میں چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائرڈ ہو جائیں گے, اس کے بعد کوئی راستہ نکالا جائے, کچھ نہ کچھ معاملات کیے جائیں. لیکن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن یہ ہے کہ اس کے نیچے ڈیٹونیٹرز لگائے جائیں گے نسلہ کے نیچے. اچھا, اب وہ گرانے کا عمل 7 دن میں ہونا ہے, 27 کے بعد, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بڑی کمپنی بھی اس کے اندر آ جائے گی. اب وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی بلڈنگ نیچے آئے گی تو سائڈ پہ گرے گی, ادھر گرے گی, لیکن میرے خیال ہے کہ وہ ڈیٹونیٹرز جس طریقے سے لگائے جائیں گے. اچھا, خوش قسمتی سے نسلہ کے بالکل برابر میں کوئی بلڈنگ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بلڈنگ نہ گرے. اور باقی رہی روڈ اور ساری چیزیں, تو وہ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے. رات کے 2 بجے آپ بلڈنگ گرائیں, صبح آپ سارا ملبہ بھی اٹھ سکتا ہے. یہ آپ اتنے بڑے کنٹری کے اندر رہتے ہیں, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن نیت کا مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہاں پر نظر آتا ہے. بالکل بلال, مگر وہی والی بات ہے کہ جو نسلہ ٹاور کے مکین ہیں, جنہوں نے گھر خرید لیے تھے, سالہ سال سے وہ رہ رہے تھے, تمام تر ان کے پاس NOCs بھی دیکھ کر ہی لی تھیں, وہ یقیناً جو کل تک مالک مکان تھے آج کرایہ دار بنے ہوئے, ان کے حوالے سے. اور جو آپ نے کہا کہ جو مزید عمارتیں ہیں وہ کن کن حوالے سے کیسز چل رہے ہیں, اور چیف جسٹس نے تو یہ بھی کہا کہ اب کراچی کے جو گلی کوچے ہیں ان کے بھی معاملات دیکھے جائیں گے. دیکھیں خضر, 2010 کے بعد یہ غیر قانونی طور پر چائنا کٹنگ, پورشن اور ساری چیزوں کا آغاز ہوا. آپ نے اور میں نے کیوں نہیں چائنا کٹنگ کے اندر اپنا گھر لے لیا؟ سستے بہت مل رہے تھے, 1 لاکھ میں مل رہا تھا, 2 لاکھ میں مل رہا تھا. بعض ایسی کالونیز ہیں جہاں پر 50,000 اور 80,000 کے اندر فائلز مل رہی تھی. بالکل, ایک جانب یہیں کر بات کر لیں, نارتھ ناز آباد کی اب بات کر لیں کہ ایک جانب 1 کروڑ 20 لاکھ کا گھر ہے, اور اسی کے بالکل سامنے 120 گز کا گھر ہے, وہ اس وقت جو ہے آپ کو 25 لاکھ روپے میں مل رہا ہے. لیکن خضر مسئلہ ہے, پتہ ہے کیا, یہ مسئلہ دیکھیں آپ کی اور ہماری نیتوں کا بھی ہے. ہمیں معلوم تھا اور لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں پارک تھا اور اس پہ کٹنگ ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ لالچ بری بلا ہے. لوگ جن لوگوں نے چائنا کٹنگ کی ہے, عمارتوں میں آئے ہیں, خریدا ہے ساری کی ساری, ان کے پیچھے ان کی اپنی بدنیتی بھی اس میں شامل ہے. لوگوں کے یہاں ہمارے یہاں یہ تصور تھا, دیکھیں نسلہ, مجھے ہمدردی ہے نسلہ کے اندر جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ ایک سیمپل جو ہے وہ ایک کریٹ ہو جائے گی کہ جی یہ جو کہتے تھے لوگ کہ کراچی میں دیوار کھڑی کرو, قبضہ کرو, پارکنگ کرو, کچھ بھی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کم سے کم اب میں آپ کو جو بریکنگ دینا چاہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ پورشن جو اس شہر کے اندر موجود ہیں اس کی ان 2 بلڈنگز کے آرڈر کے بعد جو اس کی قیمتیں ہیں وہ 20% نیچے آ گئی ہیں. کیوں؟ پورشنز کی بلڈنگ کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آ گئی. کیوں؟ ظاہر غیر قانونی چیز ہے بالکل, اور جو پورشن خرید رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ وہ پورشن خرید رہا ہے جو کہ اللیگل ہے, اور جو بنا رہا ہے اس سے بھی معلوم ہے کہ وہ پورشن اللیگل بنا رہا ہے. اچھا, آپ پارکوں کی بات کر لیں, آپ کے شہر کے اندر 35,000 صرف KDA کے پارکس ہیں جس کے اوپر قبضہ ہیں, اور سب کو معلوم ہے کہ جنہوں نے خریدے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پارکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب اگر یہ لوگوں سے واپس لے لیا جائے گا اور ان کو متبادل
कैसे दिया जाए? मतलब जाहिर है कि अगर आपने कब्जा किया हुआ है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी आप हकदार है? तो इसका मतलब है आपको और मुझे भी कब्जा कर लेना चाहिए था। जो आम शहरी जिन्होंने महंगे तरीन घर लेते हैं उनको भी चाहिए था कि वो अपने महंगे तरीन घर के बजाय पार्कों पे कब्जा करते हैं। वही वाली बात है, नस्ला का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, शायद लोगों को पता ही नहीं था कि ये लोगों ने तो एनओसीज वगैरह देखी हुई थी। देखिए लोगों को कुछ मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी। लोग एक सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त की अथॉरिटीज़, SBCA, KDA और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो सब कहाँ थे? यहाँ आप बजरी डालें, ईंटें रखें, अभी एक मोबाइल आ जाएगी और वो पूछताछ शुरू कर देंगे, इतने बड़े बड़े माले खड़े हो जाते हैं। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। जहां आप ये कहते हैं कि वो अफसरान कहाँ थे, तो भाई वो सारे के सारे सो नहीं रहे थे, माल कमा रहे थे। इस कराची जो सोने की चिड़िया समझ के करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए लूट रहे थे उस वक्त सबसे। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन बतौर रियासत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटीज़ उस वक्त ये सारे के सारे अरबों और खरबों रुपए बना रहे थे। भाई मसला ये है, आप कहीं से तो कराची को शुरू करेंगे ना। आप फिर क्यों रोते हैं कि ट्रैफिक जैम है शहर के अंदर? आप क्यों रोते हैं कि जी पार्किंग के कब्जे किए हुए लोगों ने? आप क्यों रोते हैं कि आपकी गली मोहल्ले के अंदर सीवरेज के मसाइल हैं? आप क्यों रोते हैं कि आपके यहाँ पानी नहीं आता? आप क्यों रोते हैं कि आपके यहाँ गैस की शॉर्टिंग हो गई? आप फिर क्यों रोते हैं कि आपके यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, रोड टूट जाता है और नालों के अंदर पानी नहीं जाता? भाई आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है ना आपको। और जाहिर है उसके साथ ये होता है, जब आप कोई कार्रवाई करते हैं तो मासूम आदमी भी उसके साथ पिसता है और जो कसूरवार होता है वो भी पिसता है। देखें ये आगाज है 30 साल 1980 से लेकर जो कराची 40 साल में तबाह हाल हुआ, अब जाहिर है उसकी वापसी कहीं से तो शुरू होगी। अब जाहिर है इसके अंदर आपका जहां सवाल है कि जी मालूम नहीं है, मैं इस बात पे हामी हूं। उस बात का मेरे नज़दीक जो मेरी राय है वो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर कर रही है लेकिन मुकम्मल इंसाफ नहीं कर रही। कब्जे खत्म जरूर करवा रही है लेकिन उसके साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं है। माजरत के साथ मेरी राय में मैं ये समझता हूं कि इन कब्जों के साथ साथ, इन बिल्डिंग्स के साथ साथ उन करप्ट और राशि अफसरान को भी लटकाना चाहिए, रोड़ों के ऊपर फांसी देनी चाहिए। और अगर वो मर गए हैं उस दौर के लोग तो मेरे ख्याल से सख्त जुमला हो जाएगा आपका। अगर वो लोग मर गए हैं तो मेरे नज़दीक ये दुनिया भर के अंदर महज़िब कौमों ने अपने आप को जब सुधारा है और जब नई राहें बनाई हैं और इंसाफ की बात की है और माशरे को सुधारा है तो उन्होंने मरने वालों को कब्रों से अलामती जो है वो फांसी दी हैं। देखें अगर आप ये नहीं करेंगे, ये व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहा है, आज भी मैंने देखा व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप ये कब्जा तोड़ देंगे 20 साल के बाद यही दोबारा से बन जाएगी। ये उस वक्त रुकेगा जब आप सिस्टम बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर कर रही है, शहर की बेहतरी के लिए फैसले जरूर कर रही है, लेकिन उन फैसलों में मेरे ख्याल से खामी है। उन राशि अफसरान, उन करप्ट अफसरान के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई जो इस तरह के मंसूबे की परमिशन देते हैं और उसे पिस क्यों बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी आवाम पिस रही है और वो जो बिल्डर माफिया जो काम कर रही है उससे भी आवाम पिस रही है और KDA और SBC के अफसरान जो कुछ कर रहे हैं उससे भी आवाम पिस रही है। पोर्शंस लेने वालों के लिए यानी उन्हें एहतियात करनी चाहिए, पोर्शंस लेने वालों को। देखें जो लोग पार्कों पर ज़मीन ले रहे हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है, जो पोर्शन पर ले रहे हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है और जो खासकर जो कसीरुल मंजिला इमारतों के अंदर भी ले रहे हैं उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कराची शहर अब इतना वसी हो चुका है कि उसके अंदर मज़ीद आबादी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं चाइना कटिंग ही हो रही है, कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग बन रही है वो गैर कानूनी बन रही है। तो मेरा एक मशवरा है लोगों से कि इस शहर के बाहर इससे अतराफ जाएं, वहाँ आबादी बनाएं, वहाँ लोग काम करें, वहाँ पर आबादी के लिए आज प्लॉटें खरीद सकते हैं तो आज से 10 साल के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद वो बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हो सकती हैं। और बहुत देखभाल के लिए ये सबसे मेन नुक्ता है। अच्छा, साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले जो दिन हैं, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन कौन सी अहम बिल्डिंग्स हैं, कौन सी जगहें हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी केसेस चल रहे हैं और किस सिमत में जा रही है अदालत। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की अब रिटायरमेंट भी करीब ही है, तो नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो एक अलग बात होगी। तो इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त जो आने वाले दिन हैं ख़ास तौर पर कराची को लेकर वो क्या खबरें ला रहे हैं? अच्छा जी, वो लोग जो ये समझ के बैठे हैं कि गुलजार साहब जो है फरवरी 2022 में रिटायर्ड होंगे तो फिर वो दोबारा से सारे धंधे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कराची तसलसल है 2000 ऑर्डर्स का, 2010 में जो आया था कराची बेअमनी केस था, ये कंटिन्यूएशन है। लोग इसको गलत समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तब्दीली से कोई बड़ा फ़र्क आएगा। ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है।
اور میں اگر آپ کے چینل سے اگر یہ بات کہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن ایک ایسے جج ہیں جو اب متبادل چیف جسٹس کا ہیں. وہ چیف جسٹس تو نہیں ہوں گے لیکن کراچی کے ایشوز کے اوپر میرے خیال سے وہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. تو گلزار صاحب کے بعد میرے خیال سے وہ کنٹینیوشن کریں گے کراچی کے دیگر ایشوز کی. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ 2010 کا اصل میں کنٹینیوشن ہے. جو نعمت اللہ خان جو سابق سٹی ناظم تھے ان کی یہ پٹیشن تھی جب کراچی شہر کے اندر پارکوں پر قبضے ہونا شروع ہوئے تھے. اس وقت صرف 109 کے قریب پارک تھے ایسے بڑے تھے جن پر جو ہے مختلف سیاسی پارٹیز کے یونٹ اور سیکٹر آفیسز تھے. اس وقت کی یہ کارروائی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ شہر کو کسی نے نہیں دیکھا. اب گلزار صاحب نے دیکھنا شروع کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاملہ رکے گا نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گلزار صاحب فروری میں ختم ہوں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, تو یہ کنٹینیوشن ہے. اور بہت ساری بلڈنگز آ رہی ہیں, بہت ساری بلڈرز کے نام آئیں گے اور بہت ساری عمارات آ رہی ہیں, لیکن چند دنوں کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. چند دنوں کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. بلال احمد سینئر کورٹ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی انہوں نے پوری جو عدالتی ہیئرنگ رہی اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا, پوری تفصیلی معلومات دی. ان کا کہنا تھا کہ کس طرح یہ تجوری ہائٹس کا معاملہ اٹھا اور کس طرح اب اس کو غیر قانونی قرار دے کر خود بلڈر سے کہا گیا ہے کہ آپ اس عمارت کو گرائیں. آنے والے دنوں میں کراچی کے حوالے سے مزید بڑی خبریں آ رہی ہیں, خاص طور پر انکروچمنٹ تجاوزات کے حوالے سے. تاہم لوگ منتظر ہیں ان افسران کو پکڑا جائے جن کے دور میں یہ تمام تر چیزوں کو کے اپروول ہوتے رہے, این او سیز ملتی رہیں اور تعمیرات ہوتی رہیں, کیونکہ عام شہری کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا ہی جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے اور ٹائمز آف کراچی دیکھتے رہیے.